بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وائس چانسلر یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر مظفر آباد ناصر جمال خٹک صاحب، یونیورسٹی کے آنریبل فیکلٹی ممبرز، اور یونیورسٹی کے انتہائی قابل، محنتی اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جنہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے طلباء و طالبات، اور آپ کے بہت ذی وقار والدین کرام، پرائم منسٹر اے جے کے جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ایکٹنگ صدر چودھری لطیف اکبر صاحب، جناب امیر مقام صاحب، فیڈرل منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، ڈاکٹر پروفیسر احسن اقبال صاحب، عطا تارڑ صاحب، رانا مشہود صاحب، اور سامنے کی لائن میں بیٹھے ہائی اچیورس، گاڈ بلیس یو. آج اس خطے میں آنے پر مجھے بہت فخر ہے کہ جس نے پاکستان کی ترقی، عظمت اور خوشحالی کے لیے اس خطے کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو آپ نے ہر وقت آپ کی آواز سے فضا گونجتی رہی. ابھی حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی مئی میں، جس طرح آپ نے افواج پاکستان کے لیے پاکستان بھر کے عوام کے ساتھ تہجد کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود تھے، اور آپ کی آنکھیں نم تھیں، اور رب ذوالجلال سے پاکستان کی فوج کے لیے جس طرح آپ نے کامیابی کے لیے دعائیں کیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا. آج میں اس دھرتی میں ہوں، اور آج آپ کو ان عظیم والدین کے بچے اور بچیاں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کی شبانہ روز محنت، میں سمجھتا ہوں کہ وہی آپ کی محنت جو ہے وہ نہ صرف آپ کے والدین کے لیے، آپ کی اپنی ذات کے لیے، آپ کے اساتذہ کرام کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے آپ ایسے درخشندہ ستارہ ہیں جس کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا بھی نکلتی ہے، اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو اور کشمیر کو نہ صرف ایک کریں گے بلکہ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے میں عظیم بنائیں گے. آج جن بچوں اور بچیوں کو یہ لیپ ٹاپس صرف اور صرف ان کی محنت کی بدولت ملے ہیں. بعض بچوں کے والدین کے پاس شاید اتنے وسائل بھی نہ ہوں، مگر کس طرح انہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو پڑھایا لکھایا، اور آج پوری قوم آپ کی اس اچیومنٹ کی معترف ہے. میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان کے آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، کوئی مشین نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے. جب کووڈ نے پورے پاکستان میں یلغار کی تو اس وقت بھی لیپ ٹاپس کے ذریعے جن بچوں کو میرٹ پر ملے تھے، نہ صرف ان کا روزگار جاری رہا بلکہ انہوں نے لیپ ٹاپ کے ذریعے تعلیم بھی حاصل کی. اور جو مجھے اس وقت تانا دیتے تھے کہ یہ رشوت ہے، لیپ ٹاپ نہیں رشوت ہے، اگر
رشوت ہوتی تو آج آپ ڈاکٹرز انجینئر بن سکتے تھے. اگر یہ رشوت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں نے آپ کو واقعات بتائے, اور اس میں افشین زاہد جو یہاں پر سامنے تشریف فرما ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ چائلڈ ہیں. انہوں نے زندگی کے اندھے تھپیڑے ان کا بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا, اور ان کے والدین نے, ان کے بھائی بہنوں نے ان کو ہمت دی. اور آج دیکھیں کہ وہ اسپیشل چائلڈ ضرور ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو وہ فیکلٹیز دی ہیں جو شاید میرے اور آپ میں بھی نہیں ہیں, اور انہوں نے اس کو بروئے کار لا کر اپنا نام بلند کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر لیپ ٹاپ رشوت تھی تو یہ بچی جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں, یہ بچے اور بچیاں جو سامنے بیٹھے ہیں, ابھی آپ نے سب کو سنا, یہ ثمر ہے محنت محنت اور محنت کا. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں, جو لیپ ٹاپس آج تک تقسیم ہوئے, جب میں خادم پنجاب تھا, میرے بڑے بھائی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, انہوں نے بھی لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے, ایک لیپ ٹاپ سفارش کے ساتھ نہیں دیا گیا. اور یہ میرٹ کی عظمت ہے, یہ محنت کی عظمت ہے. تو میں آج آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ یہاں پر وفاق نے 4 دانش اسکول یہاں پر نہ صرف منظور کیے, کچھ تکمیل کے مراحل بڑی تیزی سے طے کر رہے ہیں, کچھ انشاءاللہ بہت جلد یہ مراحل تقسیم کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کی بنیاد میں نے اسی لیے رکھی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا. تو حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے آنکھوں میں کیا خواب تھا کہ لاکھوں لوگ اس خواب کو اپنی آنکھوں میں بسائے. انہوں نے خون کے دریا عبور کیے, راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے, ماؤں کے آنچل پھٹے, کہ وہ یہ خواب, یہ امید لے کر پاکستان آئے تھے کہ وہاں پر محنت, امانت اور دیانت سکہ رائج الوقت ہوگا, اور کوئی سفارش, کوئی دھاندلی نہیں ہوگی, اور محنت کے ذریعے ہر فرد کو معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بھرپور مواقع ملیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھنے کو زیب گلو کر لے. تو یہ وہ علامہ اقبال کا خواب جو اشعار میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ محنت اور شبانہ روز محنت کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک عظیم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت بنانے کا فیصلہ کریں. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مشکل ترین حالات میں ہمارے کشمیری بھائی اور بہن جو زندگی بسر کر رہے ہیں, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, عظیم قربانیاں دی ہیں, آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے, ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد, اتفاق اور محنت سے وہ دن آئے گا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں, میری بات یاد رکھنا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ زنجیریں کاٹنی ہیں, یہ بیڑیاں ہم نے ختم کرنی ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان, اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مودی نے تو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھائے, اور کس طرح کشمیریوں کے اوپر بربریت اور ظلم کی داستان آپ جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں.
میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر دانش یونیورسٹی ٹیک فوکسڈ انشاءاللہ آپ کے بنا کے دوں گا. یہاں پر میں ایک دو اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ جس طرح پنجاب میں نے بنایا تھا پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس کے ذریعے ان سالوں میں وظائف دیے گئے ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ نہایت قابل اور فتین، مگر ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں تھے ان کو تعلیم دلوانے کے لیے، ان کو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے وظائف دلوائے. اور پھر تھا وہ پنجاب کا پروگرام، لیکن ہمیشہ میں نے پاکستان کے باقی صوبوں کا بھی حصہ ہمیشہ رکھا تھا. آج ہزاروں وہ بچے اور بچیاں وہ کوئی انجینئر بن گئے ہیں، ڈاکٹرز بن گئے ہیں، ٹیچرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں. اسی طرح دانش اسکول کے بچے اور بچیاں ہزاروں آج ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ہیں. یہاں پر دانش اسکولوں میں عظیم پاکستانیوں کے بچے جاتے ہیں، مگر بڑے قابل، بڑے محنتی، اور کوئی فیس نہیں لی جاتی، ڈارمیٹریز اور ان کے کلاس روم، وہاں پر سمارٹ بورڈز، ای لیبس اور بہترین سپورٹس فیلڈز. وہ یہاں پر آپ کو یہ 4 جو دانش اسکول بنائے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولز ہوں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، اس کا اجرا ہوا چاہتا ہے. اس سے آپ کو آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، بلوچستان اور پاکستان کے تمام علاقوں کے عظیم بچے اور بچیاں جس طرح یہ سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفے ملیں گے. اور پھر وہ وظائف جو ہیں خالی پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے نہیں، کالجز کے لیے نہیں، جو ہائر لرننگ کے لیے باہر جانا چاہے یہ وظائف ان کے لیے بھی ہوں گے جو بھی اس کرائٹیریا پہ اترے. تو یہ انشاءاللہ پروگرام بہت جلد اس کا اجرا ہوا چاہتا ہے، اور میں اس پروگرام کے لیے بھی آپ کے آزاد کشمیر آؤں گا، اور مل کر ہم انشاءاللہ آپ کو اس وظائف کے حوالے سے ہم انشاءاللہ امپاور کریں گے، تاکہ آپ دنیا کے ان بچوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں جن کے پاس تمام وسائل ہیں. انشاءاللہ وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. اس شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اقبال کہتا یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ اندر اتحاد قائم کرو، اتفاق قائم کرو، یکسو ہو جاؤ. یکجہتی کے ذریعے ہم انشاءاللہ نہ صرف پاکستان کو عظیم بنائیں گے بلکہ کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے. جو ان کا حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے، انشاءاللہ ان کو ملے گا انشاءاللہ. اور محنت کے حوالے سے یہ شعر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان قائد اعظم